میڈم خان صاحب نے پہلے 2 لیٹر لکھے، ان کا جواب نہیں آیا، پھر تیسرا لیٹر لکھنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس جمہوری جو آپشن تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، جو لیڈران ہوتے ہیں نا، جب وہ جیلوں کے اندر جاتے ہیں، یہ ان کی ایک سوانح عمری ہوتی ہے، ایک زندگی کی جدوجہد ہوتی ہے. تو میرے لیڈر کے اوپر تو خود لوگ کتابیں لکھتے ہیں، میرے لیڈر کے بارے میں تو خود پوری دنیا میں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں کہ یہ ایسا کمال لیڈر ہے، باکمال جدار اور بہادر لیڈر ہے کہ جس کی پوری فیملی کو تکلیف دی گئی، ان کے بیگم صاحبہ کو تکلیف دی گئی، ان کی بہنوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا. بیگم صاحبہ ان کے ابھی تک جیل کے اندر ہے. خان صاحب اس وقت ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب نے پھر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، پھر بھی کوئی ڈیل نہیں کی. وہ پاکستان کے اندر جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کے پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو خان صاحب وہاں سے کتاب لکھیں، سوانح عمری لکھیں، اپنی جدوجہد لکھیں، قوم کے نام پیغام دیں، ورکرز کے نام پیغام دیں، یا وہ خط لکھیں، جوڈیشری کے نام لکھیں، چیف صاحب کے نام لکھیں. میں تو سب کو ایک ایک چیز کو پڑھتی ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے کم ایسے لیڈر ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے بڑھ کر ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، اپنی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں. ورنہ کمپیریزن میں تو پہلے بھی کہا ہے، نواز شریف کو دیکھ لیں، لکھوا لیں نا اسے کوئی خط. پلیٹلیٹس کے لیے خط لکھ دیا تھا انہوں نے. جب ان سے منی ٹریل مانگی گئی تھی تو کوئی قطری خط آ گیا تھا، اور جب ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے پاکستان میں گئے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ پلیٹلیٹس کے وہ 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے باہر چلے گئے. تو یہ فرق ہوتا ہے لیڈر میں. لیڈر عمران خان جیسا ہوتا ہے تو وہ اس کے خط کا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے. میڈم پارلیمنٹرین کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، اس عمل کو ٹھیک دیکھتی ہیں؟ کچھ اس کی مخالفت میں کر رہے ہیں اور کچھ اس کے حق میں بول رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم جو ہے وہ افورڈ کر سکیں، تنخواہیں بڑھنا نہیں، جائز اس میں عمل؟ کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ بالکل ہی سفید پوش ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سیاست میں لوگوں کی عمریں گزر گئی ہیں، اور وہ کوئی لوگ ایسے خدا نخواستہ لوگوں نے کرپشن نہیں کی ہوئی ہے، بڑے سفید پوش لوگ ہیں. اصل میں ہوا یہ کہ چونکہ پنجاب اسمبلی نے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں تو ظاہری بات ہے وہ ایک راستہ کھل گیا. ڈیفینیٹلی پھر یہاں پہ بھی ایم این ایز نے شور مچایا ہوگا کہ ہماری بڑھا دیں، لیکن شورا ظاہری بات ہے پنجاب اسمبلی نے کہ انہوں نے اتنی ساری اپنی تنخواہیں بڑھا دی تو آٹومیٹکلی ان کو راستہ یہاں سے مل گیا. یا تو یہ ہوتا نا کہ سب کی ہوتی یا سب کی کم ہوتی ہیں، سب کی، وہ پھر میرے خیال میں ڈسپیرٹی کے چکر میں پھر ایسا ہو گیا. ریمیٹنسز جو ہیں حکومت کہہ رہی ہے بڑھ رہے ہیں، آپ کی کال کو مسترد کیا گیا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، حکومت کو تو 1 سال اپنی کارکردگی یہی ہے نا کہ پاکستان کے حقوق کی پامالی، جوڈیشری کو جو ہے وہ اس کی عزت کو پامال کر کے متنازع بنانا، انسانی حقوق کو پامال کرنا پاکستان کے اندر، صوبوں میں لڑائی کروانا، صوبہ اور وفاق کے اندر لڑائی کروانا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنا. نہ تو ان کی اکانومی کی کوئی پالیسی ہے، نہ ان کے فورن کوئی پالیسی ہے، نہ ان کے لا اینڈ آرڈر کے بارے میں کوئی پالیسی ہے. مجھے آپ بتا دیں، آپ لوگ ہر روز یہاں میڈیا جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کور کرتا ہے، آپ نے کبھی کوئی افغانستان کے بارے میں، چائنا کے لیے، انڈیا کے بارے میں، جو ریجنل چینجز آئی ہیں یا جو ابھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے، کوئی آپ نے فورن پالیسی کی کوئی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے؟ ہم نے تو نہیں سنی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ آئیں جو فورن منسٹر، تقریباً پرائم منسٹر جو ہے وہ آئیں یہاں پر، ہمیں آ کے بتائیں. وزیر اعظم شہباز جو فارم 47 وہ آ کے ہمیں بتائیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی ہے. اکانومی کے بارے میں ہمیں بتایا جائے، کدھر ہے ان کا وہ فائنانس منسٹر؟ ہمیں بتائیں نا. پاکستان کی اکانومی 1 سال کے بعد کہاں ہے؟ ہم یہاں پہ اسٹیٹسٹکس دیں گے تو میں اور آپ بحث کریں گے نا، ورنہ تو جھوٹے خبر کوئی مرضی بھی پھیلا دو تو جھوٹی خبریں پھیلانے میں تو کوئی نہیں ہے. بس میڈم لاسٹ سوال ہے کہ مجھے 8 فروری کو سوابی میں بہت بڑا جلسہ کیا، تو کیا سوابی سے نکل کر پنجاب والی سائڈ پہ بھی آئیں گے؟ کے پی کے میں ہی آپ کے جلسے زیادہ تر ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، میری بات سنیں، پنجاب میں تو لاہور کے اندر جلسے کی اجازت مانگی گئی تھی لیکن نہیں دی گئی تھی. اس کے باوجود بھی پورا پنجاب ظلم اور جبر اور فساد کے باوجود جو 8 فروری کو ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، سارا پنجاب اس دن باہر نکلا ہے. شمالی پنجاب کو یہی تھا ان کے لیے پالیسی کہ وہ سوابی کے پی کے جائیں گے. سوابی میں بھی عظیم الشان جلسہ ہوا. پورے پاکستان میں یوم سیاہ کو منایا گیا، لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے، اور پنجاب میں تو بہت ہی ظلم اور جبر ہے. اس کے باوجود بھی اپنے لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے، اپنے رائے دہی کے لیے نکلے، تو میں تو ان کو شاباش دیتی ہوں. بڑی سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ افریدی صاحب کو بھی خط لکھا ہے؟ افریدی صاحب کو خان صاحب کا حتمی ایک خط موصول ہو گیا جس کی انہوں نے خود تصدیق کی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ وہ اس کو انہوں نے دیکھا ہے، اس میں سیریس پوائنٹ اٹھائے انہوں نے، اٹیچ ہے اور وہ اینی بینچ کو بھجوا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پہ خان صاحب کا خط جو ہے وہ اس کو ریگارڈ کیا گیا ہے. پہلے کہا جا رہا تھا کہ واپس بھیج دیا. نہیں، ہر جگہ ریگارڈ ہونا چاہیے. ریگارڈ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑا لیڈر جو پاکستان میں اس وقت اسیر ہے، جو بے گناہ اس وقت جیل کے اندر بیٹھا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے مقدموں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، وہ اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا، اپنے لیے کوئی ڈیل نہیں مانگ رہا، وہ پاکستان کے لیے بات کر رہا ہے. تو اس کے خطوط کو سیریس ہو کے اس کے اوپر ضرور بات ہونی چاہیے. تو پاکستان میں ایک ڈیبیٹ ہے کہ جوڈیشری کو کیوں انڈرمائن کیا گیا، کیوں متنازع کیا گیا، الیکشن کیوں جو ہے وہ چوری کیا گیا، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیوں نہیں ہوتا. پھر یہ کہ پاکستان میں جو موجودہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں، ایٹ دا ٹاپ فوج ہے،
جب میرا لیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، میرا ملک بھی میرا ہے، تو پاکستان کے عوام میں اور ان میں کیوں رفت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ تو بڑی سیریس باتیں جو میرے لیڈر عمران خان نے اٹھائی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لکھیں، چاہے وہ چیف صاحب کو لکھیں، جوڈیشری کو لکھیں، بعد میں یہ تاریخ کا یہ حصہ بن رہی ہیں. میں اور آپ سب اس کے اوپر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور یہ بڑی سیریس کویسچن ہے، اس کا جواب آنا چاہیے.